اور اب ایک نظر خیبر پختونخوا کی سیدھا سیدھا خبروں پر۔ مردان میں ریمن ڈیوس کی رہائی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین نے پریس کلب کے سامنے ٹائر جلا کر ٹریفک جام کر دی۔ ریلی کے شرکاء نے جماعت اسلامی کے ضلعی دفتر سے پریس کلب تک مارچ کیا۔ وہ حکومت اور امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ پریس کلب کے سامنے ٹائر جلا کر ٹریفک معطل کر دی گئی۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ریمن ڈیوس ریاست کا ملزم تھا۔ حکومت نے مقتولین کے ورثہ کو دیت لینے پر مجبور کیا۔ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے باعث پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکی قید میں ہے اور دوسری طرف 2 پاکستانیوں کے قاتل کو رہا کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب۔ نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ 1901 میں بننے والا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا انتہائی جغرافیائی اہمیت کا حامل علاقہ ریحانہ اس وقت رجانہ سے موسوم ہے۔ رجانہ بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں کے لوگ انتہائی باصلاحیت اور جفاکش ہیں۔ گرین ہاؤسز اور باغات کے علاقے رجانہ میں دھڑے بندیاں اور چودراہٹ بنیادی سہولیات کی راکی رکاوٹ بن گئی ہیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 1901 میں بننے والا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا انتہائی جغرافیائی اہمیت کا حامل علاقہ ریحانہ اس وقت رجانہ سے موسوم ہے۔ رجانہ بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں کے لوگ انتہائی باصلاحیت اور جفاکش ہیں۔ رجانہ کی گندم، کپاس، تمباکو، پھل اور سبزیاں ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں سپلائی کی جاتی ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ رجانہ ہر دور میں منتخب عوامی نمائندوں کی نظر کرم سے محروم رہا ہے۔ دھڑے بندی اور چودراہٹ کی سیاست نے رجانہ کے عوام کو بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا ہوا ہے۔ رجانہ میں سیوریج کا سسٹم انتہائی ناقص، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، واٹر سپلائی میں نقائص پیدا ہو چکے ہیں، تجاوزات کی بھرمار ہے، تفریحی پارک نہیں، بس اسٹینڈ اور مسافر خانہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کو پریشانی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی بھی بڑا مسئلہ ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال رجانہ کے باسیوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ رجانہ ایک تاریخی شہر ہے جو کہ 1901 میں شیر شاہ سوری کے دور میں یہ ریحانہ کے نام سے مشہور تھا، جو کہ بعد میں رجانہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ انتہائی پرانا شہر ہے جس میں 2 لاکھ سے زیادہ آبادی ہونے کے باوجود ابھی تک اس کو ٹاؤن کا درجہ نہیں دیا گیا۔ اس کو ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے۔ یہاں ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں، یہاں سیوریج کا نظام ناقص ہے، یہاں پہ ہمارا لاری اڈا نہیں ہے، یہاں بہت سے مسائل ہیں۔ یہ ایسا چوک ہے جہاں سے 24 گھنٹے پاکستان کے کسی بھی شہر میں جانے کے لیے ٹرانسپورٹ دستیاب ہے، مگر یہاں پر سیاسی چودراہٹ اور گروہ بندی نے ہمیشہ سے اس شہر کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ آج کے دور میں ایک کام بھی نہیں ہوا، اس کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ تک نہیں دیا گیا۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا جائے اور اس کی ترقی کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ ناظرین، پاکستان کا ہر علاقہ کسی نہ کسی خاصیت کے حوالے سے معروف ہے۔ کسی علاقے کا پھل ذائقے دار ہے تو کہیں کا پھول جاذب نظر، کہیں کھانے لذیذ ہیں تو کہیں پہناوے اعلیٰ ترین۔ رجانہ کا علاقہ بھی اپنے باغات اور ہریالی کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن چودراہٹ اور دھڑے بندیاں عوام کو سہولتوں کی فراہمی میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے بااثر افراد سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے مسائل میں گھرے عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنی انا کو نظر انداز کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ ہیڈمرالہ کے قریبی گاؤں میں یہ وہ آفت زدہ خاندان ہے جو چند سال قبل اپنے 4 بیٹوں کے سنہرے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے تھا، لیکن ان کا پہلا بیٹا جب 12 سال کی عمر کو پہنچا تو اچانک پراسرار بیماری کا شکار ہو کر آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح باقی 2 بیٹے بھی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے سے پہلے ہی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھے۔ غمزدہ ماں باپ کی آخری امید ان کے سب سے چھوٹے بیٹے اسد پر بھی بیماری نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ میرا نام اسد ہے، میں 4th کلاس پڑھنا، میں ٹیچر ڈانٹتے پڑھتا میں نظر نہیں صحیح آتا تو میں چاہنا تو میری نظر صحیح ہو جائے۔ آفت کا شکار ہونے والے 4 بھائیوں کے والدین اب اپنے بڑھاپے کی بجائے اپنے بیٹوں کی آئندہ زندگی کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں۔ میں ختم ہو گئی تو انہوں کا کوئی اگلا پھر ہونا کوئی سوچیا جائے تو تساں حکومت ہی کوئی سوچے تو اور کوئی بھن بھرا کون سوچ دے کسی کا۔ علامہ اقبال اسپتال میں پراسرار بیماری کا شکار 4 بھائیوں کی آنکھوں کا معائنہ کرنے والے سرجن ڈاکٹر شاہد دیال کا کہنا ہے کہ 12 سالہ اسد کی بینائی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔
इनको टाइप ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है, जिसकी वजह से 3 की नज़र तो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। चौथे जो है उसको अगर प्रॉपर केयर की जाए और वालिदैन भी, बाकी लोग भी उसकी हेल्प करें तो उसकी नज़र को बचाया जा सकता है। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी बच्चों के इलाज पर खर्च करने वाले माँ बाप अब भी किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। पुरस्रार बीमारी की वजह से इस खानदान के 3 चिराग तो पहले से ही बुझ चुके हैं। अब भी अगर अरबाब इक़्तिदार ने आगे बढ़कर इस चिराग को बुझने से ना बचाया तो अंधेरा हमेशा के लिए इस खानदान का मुकद्दर बन जाएगा। अजमत नकवी, दुनिया न्यूज़, सियालकोट। साल 2011 को पाक चीन दोस्ती के हवाले से मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में मरी आर्ट कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मरी में निस्फ सदी से ज़ायद अरसा पर मुहित पाक चीन दोस्ती पर मबनी तस्वीरी नुमाइश चाइना एम्बेसी के तावन से जना हाल मरी में मुनक़्क़द की गई। नुमाइश का इफ्तिताह चाइना के कौंसलर बराए सकाफत यंग लैन हाई ने किया। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर मरी डॉक्टर उमर जहांगीर और रेजिडेंट डायरेक्टर इब्रार आलम ने चाइना के कौंसल का इस्तकबाल किया। नुमाइश में सेओं ने भी शिरकत की। चाइना के साथ हमारी दोस्ती की एक अजीम मिसाल ये एग्जीबिशन है और ये जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इंशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग रहेगी इन फ्यूचर। तकरीब से खिताब करते हुए यंग लेन हाई का कहना था कि पाक चीन की दोस्ती भाइयों की तरह है जो हर आजमाइश में पूरी उतरती है। 40 बरस कबल जब चीन इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, इस वक्त पाकिस्तान ही ने हर शुबा में चीन की मदद की। अब चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर शुबा में मदद और तावन करता रहेगा, जबकि वक्त के साथ साथ ये दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती रहेगी। इस लाजवाल दोस्ती को जो कि काराकोरम की पहाड़ियों से ऊंची है और बहर अरब की गहराइयों से गहरी है, इसको हमने याद रखने के लिए 2011 को हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत चीन ने दोस्ती का साल डिक्लेयर किया, पाक चाइना फ्रेंडशिप ईयर 2011। एडमिनिस्ट्रेटर TMMRE डॉक्टर उमर जहांगीर का कहना था कि चीन हमारा काबिल एतबार दोस्त है और इसने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाक चीन दोस्ती हमारा के पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद और मजबूत है। तस्वीरी नुमाइश में शहरियों के अलावा सियाओं ने भी शिरकत की। मरी आर्ट कौंसिल के ज़ेर एहतमाम ये तस्वीरी नुमाइश पाक चीन दोस्ती के लिए संग मिल साबित होगी। कैमरामैन अरब सईद के साथ सरदार इकबाल, दुनिया न्यूज़, मरी। DPO मंडी बहाउद्दीन अब्दुर्रब चौधरी ने कहा है कि जिला पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से जायद के मवेशी, 23 मोटरसाइकिलें, कारें और दूसरा मसरूका सामान बरामद करके 6 जराइम पेशा गिरोहों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर मंडी बहाउद्दीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अब्दुर्रब चौधरी का कहना था कि जिले में फ्री रजिस्ट्रेशन मुकदमात के इंदराज का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जो लोग अपने साथ होने वाले किसी भी मामूली वारदात का मुतल्लिका थाने में इंदराज नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस थाना मलकवाल ने 15 ऐसी वारदातों को 1 माह के अंदर बरामद किया है जिनके मुकदमात दर्ज नहीं किए गए थे। DPO अब्दुर्रब चौधरी ने कहा कि मुल्क की जेलें जराइम का गढ़ बन चुकी हैं, जहां शरीफ आदमी भी बड़ा मुजरिम बन जाता है। TB के आलमी दिन के मौके पर अटक में डिस्ट्रिक्ट एंटी TB एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम वॉक का एहतमाम किया गया। अवाम में TB के हवाले से शऊर आगाही पैदा करने के लिए की जाने वाली इस वॉक की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वॉक की क़यादत डिस्ट्रिक्ट एंटी TB एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद तकी खान और सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर अनवर जलाल ने की। वॉक के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर TB से बचाव के तरीके तहरीर थे। वॉक मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई लियाकत अली खान स्टेडियम पहुंचकर खत्म हुई। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे बढ़ती हुई डकैतियों और दूसरी वारदातों के खिलाफ लालिया शहर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई।